الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا بدل تم کو دیں گے۔ جو بھی بندہ خرچ کرے گا وہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو گے ہم تم کو اس کا بدلہ دیں گے، اس کا بدل دیں گے اور اس کا عوض دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ما نقص مال من صدقۃ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ تو صدقے کا حکم دیا گیا اور اس کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ صدقے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال گھٹ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گھٹ نہیں رہا ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔ اور مختلف مقامات پر صدقے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس دن نہ خرید و فروخت کچھ کام آئے گی، نہ شفاعت کچھ کام آئے گی، اور نہ کسی کی دوستی کچھ کام آئے گی۔ دوستی کچھ کام آنے والی نہیں، خرید و فروخت کام آنے والی نہیں، اس دن کے آنے سے پہلے شفاعت کچھ کام آنے والی نہیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے خرچ کرو، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ اے لوگو جو کچھ مال ہم نے تم کو دیا ہے۔ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دی جائے تاکہ میں دنیا میں جا کے صدقہ کروں، خیرات کروں اور نیکوکار لوگوں میں شامل ہو کے آؤں۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے اصول ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اس کو مہلت نہیں دی جاتی، موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو اس طرح سے ترغیب دی گئی کہ سانس بند ہونے سے پہلے، آخری وقت آنے سے پہلے، مرنے سے پہلے بندہ یہ کوشش کر لے کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، خیرات کرے اور اپنے مال میں بڑھوتری اور اضافہ کرنے کی کوشش کرے اور فکر کرے۔ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مال میں بڑھوتری کرے گا، اضافہ کرے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ابو الدحداح ان کا نام تھا۔
آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ پوچھ رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ تم سے قرض حسنہ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گواہ رہیے کہ میرا جو باغ ہے اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، میرا جو باغ ہے اس کو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ان کا جو باغ تھا اس میں کھجور کے 600 درخت تھے، کوئی چھوٹا معمولی باغ نہیں تھا، اسی میں ان کا مکان تھا، اسی میں ان کا گھر تھا، اسی میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ 600 کھجور کے درخت ان کے باغ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جو میرا باغ ہے اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور خیرات کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے باغ کے پاس گئے، اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہیں اور اپنی بیوی کو انہوں نے آواز لگائی کہ اے ام دحدہ، باہر آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کے، چونکہ یہ جو باغ ہے اس باغ کو میں نے اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے دیا ہے اور اللہ کے راستے میں یہ باغ میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ تو وہ جو اللہ کی بندی تھی بچوں کو لے کے باہر آ گئی، اس نے کہا کہ تم نے تو بڑا سستا سودا کر لیا، تم نے تو بڑا سستا سودا کر لیا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مال میں بڑھوتری کرے اور اضافہ کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ عمدہ اجر دے اور بڑھا کے اجر دے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنا پورا کا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور خیرات کر دیا۔ وہ باغ ایسا تھا کہ اسی میں ان کا مکان بھی تھا، اور وہ باغ ایسا تھا کہ اس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ ایسا صحابہ کرام کا مزاج اللہ کے پیارے نبی نے بنایا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ پسندیدہ چیزیں، محبوب چیزیں جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جب تک ہم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک نیکی کو ہم پا نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک میرا ایک باغ ہے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، مسجد نبوی کے قریب میں سب سے زیادہ وہ باغ مجھے محبوب ہے، اس باغ کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، اس کو خیرات کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ وہ پورا کا پورا باغ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی کہ بھئی محبوب چیزوں کو خرچ کریں گے تبھی جا کے نیکی کو پا سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کی نظر میں جو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز تھی ان کا اپنا باغ تھا، اس باغ کو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور لگا دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کی ترغیب دی کہ بھئی کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ تنگی کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کو تبوک نامی جگہ پہ جانا ہے دشمن سے مقابلے کے لیے، دور دراز کا سفر ہے، مال کی قلت ہے، اسباب کی کمی ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، 100 اونٹوں کو ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ 100 اونٹوں کا انہوں نے وعدہ کیا۔ اونٹ اس وقت کا قیمتی، سب سے قیمتی سواری تھی، پورے ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ دینے کو میں تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ بھئی کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اور 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں، ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، وہ خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں پھر آپ نے ترغیب دی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے اللہ کے راستے میں دینے کو میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے ان کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں۔ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے ان کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں۔ تو یہ ایسا مزاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا بنایا کہ وہ لوگ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ خرچ کر کے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ لوٹا کے خوش ہوتے تھے کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم نے ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ اس مال کو اپنے حق میں وبال نہیں بنایا، اس مال کو اپنے حق میں ذخیرہ آخرت بنا لیا، یہ سوچ کے وہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرتا تھا۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مال لے کے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مال لے کے آئے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ میرے پاس تو اچھا مال ہے، آج اگر میں کبھی آگے بڑھ سکتا ہوں ابو بکر سے تو آج کی تاریخ میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کتنا لے کے آئے؟ انہوں نے کہا کہ جتنا گھر میں تھا اس میں سے آدھا لے کے آیا اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کتنا لے کے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جتنا تھا سب کا سب لے کے آیا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کہا گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، سب کچھ لا کے رکھ دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اب یہ جب ترغیب دے رہے اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے موقع پہ، کچھ صحابہ ایسے تھے کہ بالکل غریب تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بالکل غریب ہیں، فقیر ہیں، کچھ بھی ان کے پاس میں نہیں ہے۔ اب وہ باغ میں جاتے ہیں، جا کے مزدوری کرتے ہیں، صبح سے شام تک باغ میں مزدوری کرتے ہیں۔ کوئی رات بھر باغ میں مزدوری کرتا ہے، کھجور کے درختوں کو پانی پلا کے آتے ہیں، اور جو کچھ بھی مزدوری ملتی ہے وہ مٹھی بھر کھجور لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اور آ کے وہ کھجور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے مزدوری کی اور مزدوری پہ کھجور مجھے ملے، اور یہ میں آپ کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں نے محنت کی، مزدوری کی، اور یہ کھجور لے کے آیا ہوں، اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے محنت کر کے، مزدوری کر کے، جو کچھ بھی مال اکٹھا ہو جائے، جو کچھ بھی مال مل جائے، اس کو میں لاؤں گا اور لا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، ایسا ذہن بنا ہوا تھا۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بڑے فیاض تھے اور بڑے سخی تھے، لیکن رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کی سخاوت میں بڑھوتری ہو جاتی تھی اور اضافہ ہوتا تھا، دل کھول کے خرچ کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں پہ، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرتے تھے، خوب کثرت کے ساتھ میں رمضان کے مبارک مہینے میں۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو دور کرتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بڑے فضائل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمائے ہیں۔ صدقہ کرنے سے بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو؟ صدقہ کرنے کی وجہ سے بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرے۔ ایک موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا، ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مطلب اس کا؟ ایک درہم 1,00,000 سے آگے بڑھ گیا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کے پاس 2 درہم ہے، صرف 2 درہم ہے، 2 درہم میں سے اس نے 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس کا آدھا اس نے خرچ کر دیا۔ 2 روپیے ہے کسی کے پاس، 1 روپیہ اس نے خرچ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے اس مال میں سے آدھا مال اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کا مال ہے، کروڑوں کا مال ہے، اس میں سے وہ 1,00,000 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، تو وہ اپنے بہت سے مال میں سے ایک تھوڑا سا حصہ صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے۔ چونکہ اس کے پاس لاکھوں کا روپیہ رکھا ہوا ہے، کروڑوں کا روپیہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے 1,00,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اور یہ بندہ ایسا ہے کہ 2 درہم ہے، اس میں سے 1 درہم خرچ کر رہا ہے، تو یہ اپنے مال میں سے گویا کہ آدھا مال خرچ کر رہا ہے، تو یہ جو 1 درہم ہے 1,00,000 سے آگے بڑھ جائے گا، 1 درہم 1,00,000 سے آگے بڑھ جائے گا۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ہے ہی کیا جو خرچ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، جو بھی ہے اس میں سے جتنا بھی ہو سکے 2 روپیے 1 روپیہ خرچ کیا جائے، 1 روپیہ ہے اس میں سے 8 آنے خرچ کیے جائیں، اور یہ کوشش کی جائے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم بھی صدقہ اور خیرات پہ ملنے والے جو فضائل ہیں اس کے حاصل کرنے والے بن جائیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے۔
خرچ کرنے میں فائدہ ہمارا ہے. مال خرچ کریں گے مال میں بڑھوتری ہوگی، مال خرچ کریں گے مال میں اضافہ ہوگا، مال خرچ کریں گے مال پاک ہوگا، صاف ہوگا، مال خرچ کریں گے ایمان پہ خاتمہ ہوگا، مال خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں بلائیں مصیبتوں کو اللہ رب العزت ٹال دیں گے، اور مال خرچ کریں گے اللہ رب العزت خوب دیں گے، خوب دیں گے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس کا عوض دیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دیں گے. بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی مال خرچ کر رہے تھے مال گھٹ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے، اللہ رب العزت اس میں اضافہ کر رہے ہیں. تو ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں جو بھی ضرورت مند بندہ ہے اس کے اوپر ہمارا مال لگ جائے، اس کے اوپر ہمارا مال خرچ ہو جائے. خاص طور پہ رمضان کے مبارک مہینے میں کسی طرح سے اگر ہم خرچ کر لیں گے تو پھر ہمارا اپنا جو مال ہے وہ بھی سیف ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور یہ جو فضیلت ہے ساری کی ساری حاصل ہو جائے گی. اور یہ جو مال ہے ہمارا اپنا بھی نہیں ہے. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس مال میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے. اللہ رب العزت نے مالدار کو اپنا نائب بنایا کہ بھئی میری طرف سے تم خرچ کرو. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. مال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہ مال ہے، میرے فلاں فلاں ضرورت مند بندے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرو. تو یہ کہہ کے اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ خرچ کرے، ورنہ اللہ رب العزت جب دے سکتے ہیں تو لے بھی سکتے. مال جب اللہ نے دیا ہے تو چھیننے میں کتنی دیر لگے گی. کتنے لوگ ایسے تھے جو مالدار تھے، کروڑ پتی تھے، اور اس ملک پہ حکومت کرنے والے مسلم بادشاہ، ان کے خاندانوں میں دیکھیے کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو ٹیکسی چلا رہے ہیں دوسرے ممالک میں. ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی اولاد میں کتنے ایسے ہو گئے ہیں جو قلاش اور مفلس اور فقیر، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ رب العزت دے سکتے ہیں تو چھین بھی سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جوڑا تھا میاں بیوی، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بہترین پکوان انہوں نے کیا اور اچھا عمدہ کھانا بنایا. بنانے کے بعد جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے میاں بیوی دونوں، دروازے پہ دستک ہوئی اور کوئی مانگنے والا آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی ہم عمدہ کھانا پکا کے کھا رہے ہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، لہٰذا اس میں سے کچھ اس فقیر کو دے دو جو مانگنے کے لیے آیا، اس غریب کو دے دو جو مانگنے کے لیے آیا. اور بیوی کھانا لے کے گئی اس فقیر کو دینے کے لیے، جیسے ہی دروازے پہ گئی تو اس کی ایک چیخ نکل گئی اور یہ بے ہوش ہو کے گر گئی. اب یہ پریشان ہوا، گھبرایا ہوا، دوڑا ہوا آیا. اس کے بعد میں اس نے بیوی کو جگایا اور ہوش میں لایا. اس کے بعد بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے کہ تم کھانا دینے کے لیے گئی فقیر کے پاس میں، تمہاری چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کے گر گئی. تو پوچھنے پر اس بیوی نے اس کی کہا کہ یہ جو فقیر تھا مانگنے کے لیے آیا، یہ میرا پرانا شوہر ہے، سابقہ شوہر، جس سے پہلے نکاح میں جس کے ساتھ تھی اس نے طلاق دی، پھر اس کے بعد تم سے میرا نکاح ہوا. یہ میرا پہلا شوہر مالدار تھا اور خوب پیسے والا تھا. اس سے پہلے جب میں اس کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھی تھی، عمدہ کھانا ایسے ہی بنا کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا تو میرے اس شوہر کو غصہ آ گیا اور وہ اٹھا دسترخوان پہ سے، اس نے اس کو جھڑکیاں دی، دھکے دے کے دروازے سے اس نے اس کو بھگا دیا تھا. مجھے تعجب ہے کہ آج وہی ہمارے گھر پہ آیا ہے بھیک مانگنے کے لیے، وہی فقیر بن کے آیا اور اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. تو یہ جو شوہر تھا اس نے کہا کہ بھئی اس سے زیادہ تعجب کی بات تم کو بتاؤں؟ تو اس نے کہا کیا ہے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جس فقیر کو دھکے دے کے اس نے بھگایا تھا وہ فقیر میں ہی تھا. اللہ رب العزت نے حالات بدل دیے اور حالات کچھ ایسے پلٹا کھائے کہ فقیر سے میں امیر بن گیا اور اس کے بعد مال و دولت میرے پاس آ گیا اور گاڑی بنگلے کا میں مالک ہو گیا اور اس کے بعد میں تمہارے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. اس کے بعد میں یہ زندگی گزر رہی ہے جب سے میں نے سوچ لیا کہ بھئی جو بھی فقیر آئے، جو بھی اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آئے، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے لوٹائیں گے. اسی وجہ سے اس کو میں نے دینے کے لیے تم سے کہا. تو جو مالدار تھا اس کے فقیر بننے میں کوئی دیر نہیں لگی. اللہ رب العزت جب دے سکتے ہیں تو چھین بھی سکتے ہیں. اس لیے یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے جسے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے دولت دی ہے، اس کے مال میں، اس کی دولت میں فقیروں کا حصہ ہے، غریبوں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کا حصہ ہے. مال اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، پڑوسی
پڑوسی ہوں، بستی والے ہوں، محلے والے ہوں، کوئی بھی ہو، یہ اپنی ضرورت سمجھ کے، ایسا نہیں کہ آپ ان کے اوپر احسان جتلانے لگے، بلکہ یہ سمجھ کے کہ میری ضرورت تھی، میری ذمہ داری تھی کہ میں ان کے دروازے پہ جا کے ان کو دے دا، لیکن اس نے میرے اوپر احسان فرمایا کہ یہ خود میرے پاس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی نبی کے نواسوں میں سے، ان کے دروازے پہ ایک بندہ آیا، ان کے اپنے جان پہچان کا، اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا تو انہوں نے جو کچھ بھی تھا اٹھا کے دے دیا، زیورات جو کچھ بھی تھے سب کے سب دے دیے۔ دینے کے بعد گھر میں آئے اور رونے لگے، روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ بھائی جب مال سے اتنی محبت تھی تو دیا کیوں فقیر کو؟ جب دے دیا تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے مال سالہ کا سارا دے دیا، اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ محتاج تھا، ضرورت مند تھا، میں نے معلوم کیوں نہیں کیا، اس کو دروازے پہ کیوں آنا پڑا، میرے گھر پہ کیوں آنا پڑا؟ میری ذمہ داری تھی کہ میں معلوم کرتا، پتہ لگاتا، اس کے گھر تک پہنچتا اور اس کے دروازے تک پہنچتا اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ غریب ہے، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے پتہ ہی نہیں لگایا، یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں کہ میری ذمہ داری میں نے کیوں نہیں ادا کی کہ بھئی یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، میں نے تحقیق کیوں نہیں کی، معلوم کیوں نہیں کیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو بھی ضرورت مند ہیں، جو بھی محتاج ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے پڑوسیوں میں، ہمارے اپنے خاندان والوں میں، ہمارے اپنے جان پہچان کے لوگوں میں معلوم کریں، معلوم کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، ہم بھی آپ کے نام لیوا ہیں، صحابہ کرام کے قصے ہم نے سنے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے مال میں غریبوں کا بھی حصہ لگائیں، ان کی مدد کریں، ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔